میں لاہور شہر سے بول رہا ہوں، احتشام صدیق میرا نام۔ مجھے خواب آیا ہے، 6 سال پہلے خواب آیا ہے کہ میں کلمہ پڑھتے پڑھتے میری جان نکل گئی، تو میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ احتشام بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے اپنے خواب بیان کیا۔ مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو، ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائیے اور عملی طور پر بھی کوشش کیجئے۔ آپ نے اچھا خواب دیکھا، اپنا اچھا انجام خواب کے اندر دیکھا۔ مرنا ہر ایک نے ہے، لیکن کامیاب وہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام، بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، جن کی عبادات ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے، یا آپ کیا اپنے بارے میں پسند کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کامیابی میں کب سمجھیں گے، کس طرح سے سمجھتے ہیں، تو اس طرح کے بکثرت اقوال ملتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے خاتمہ بالخیر ہی کو اپنی کامیابی قرار دیتے اور اسی کی تمنا رکھتے، کیونکہ مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہونا ہی کل و روز قیامت کی تمام نعمتوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ ورنہ جیسے کہ مشہور روایت ہے کہ بندہ ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ برے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، بالآخر وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس کچھ شخص ساری زندگی گناہوں میں بسر کرتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے بہت قریب ہو جاتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، اچھے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا داخلہ جنت میں ہو جاتا ہے۔ تو خاتمے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جیسا خاتمہ ہوگا انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ درپیش ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت، خاتمہ بالخیر کا ہم سوچیں، اس کے بارے میں بھی فکر کریں۔ آج ہم دنیاوی اور دیگر 100 طرح کی فکروں میں اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں، لیکن ایمان کی حفاظت، خاتمہ بالخیر، اس کی طرف ہماری توجہ کم دیکھی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہت ہی مایہ ناز آپ کی تصنیف ہے۔ اس میں خاتمہ بالخیر کی کیا اہمیت ہے، ایمان کی حفاظت کا ذہن رکھنا کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے، اور وہ کون کون سے افعال ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سے جملے ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ کون سے اشعار ہیں کہ جن کے کہنے اور بولنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں اور اس کا حل کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا ہو تو اب ہم کیا کریں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب مدنی چینل کے تمام ناظرین حاصل کریں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل زندہ ہوا تو آپ اش کر اٹھیں گے۔ ضرور حاصل کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے احتشام بھائی ان کو اور ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔